أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 148 سے 150۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ مشرکین کسی صورت بھی اپنے شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حرام کرنے کے فعل سے بھی وہ کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ عقل مند انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اور جلد اپنے رب کی طرف اور راہ حق کی طرف پلٹ آتا ہے، لیکن جو ہٹ درم اور جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے وہ اپنی غلط بات پر بھی ڈٹا رہتا ہے اور اس سے کسی صورت بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ اسے لاکھ دلائل سنا دیں، آپ اسے عقلی دلائل سنا دیں، آپ اسے قرآن مجید کی آیات سنا دیں، پیغمبروں کے فرامین سنا دیں، لیکن وہ کسی طرح سدھرنے کو، سمجھنے کو اور اپنے آباء و اجداد کے رستے کو جس پہ وہ سالہ سال سے چل رہا ہوتا ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی اسی طرح
کسی صورت بھی اپنے شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن مجید نے بہت سی آیات کے ذریعے سے ان کو اس شرک سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے شرک کی بار بار مذمت کی، انداز بدل بدل کے، کہ کسی طرح ہی بات ان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل، اپنی قدرتوں کے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن وہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اسی طرح جو اپنی مرضی سے انہوں نے چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، حالانکہ اللہ پاک نے تو ان پر وہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، ان چیزوں کو بھی وہ حلال ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حلال و حرام کے اندر بھی وہ اپنی من مانی کرنے پر بضد تھے اور مصر تھے، اصرار کر رہے تھے، کسی صورت بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ اور ایسا شخص جو اس حد تک ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے غلط کام سے توبہ کرنے کے بجائے، وہ اس کو چھوڑنے کے بجائے اس کے دلائل ڈھونڈتا ہے، اس کی کمزور کمزور دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو یہ کفار بھی، یہ ہٹ درم قسم کے، ضدی قسم کے کافر و مشرک بھی ایسے ہی کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے غلط رویے کو درست ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے ایک ان لاجک قسم کی، غیر عقلی قسم کی دلیل پیش کی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اگر یہ شرک اتنا ہی غلط تھا، اگر یہ شرک کی راہ اتنی ہی غلط تھی جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور یہ کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے جو ہم نے حرام قرار دے لیا ہے تمہارے بقول ہے مسلمانوں، تو اگر یہ جانوروں کو حرام قرار دے لینا اتنا ہی بڑا گناہ تھا، تو پھر اللہ پاک زبردستی ہمیں اس شرک سے ہٹا نہ دیتا؟ اللہ پاک ہمیں زبردستی ہٹا سکتا تھا نا، لیکن اس کا ہمیں زبردستی زور بازو سے، ہمیں بازو سے پکڑ کے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ان چیزوں سے نہ ہٹانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحیح رستے پہ۔ اب انہوں نے دو چیزوں کو مکس اپ کر لیا، تو یہ ایک مغالطہ تھا، جس مغالطے کا وہ شکار ہو گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو مغالطہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید نے ان کے اس مغالطے کا تذکرہ کیا، اور ان کی اس غلط فہمی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کیا، یہ مغالطہ ہے کیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی مشیت، اس کی مشیت و ارادہ، اس کی حکمت و مصلحت، اور ایک ہے اس کی رضا مندی و خوشنودی، اس کا کسی کام پہ راضی ہونا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ پاک کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، جو سود کھانا چاہتا ہے کھا لے، جو نہیں کھانا چاہتا وہ نہ کھائے۔ جو عورت شرم و حیا والی زندگی گزارنا چاہتی ہے، باپردہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ شرم و حیا والی زندگی اختیار کر لے، وہ باپردہ زندگی اختیار کر لے، اور جو بے حیائی اور بے حجابی والی زندگی گزار کے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتی ہے،
تو ٹھیک ہے، وہ یہ رستہ اختیار کر لے۔ اللہ پاک نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی اور دونوں کا کنسپٹ تصور انسان کے دل و دماغ میں ڈال دیا، اور اب انسان کو اختیار دے دیا۔ اور اللہ پاک نے اگر کوئی نیکی والی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے اسے بھی روکا نہیں ہے، اور اگر کوئی برائی والی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، شرک والی، گمراہی والی، ضلالت والی، اللہ پاک نے اس کو بھی زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو روکا نہیں ہے۔ اب یہ اس کا زبردستی نہ روکنا، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی وہ اور چیز ہے کہ وہ راضی کس بات پہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو انہوں نے مکس اپ کر لیا، گڑبڑ کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ زمر کی آیت نمبر 7 کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے بڑے واضح انداز میں۔ اس آیت کو ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ پاک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری والی راہ کو، نافرمانی والی راہ کو پسند نہیں کرتا، وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ پہلے اشارہ کر دیا کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو کر لو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری، اللہ کا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بتا دیا لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی چاہت یہ ہے، اللہ پاک کی مرضی یہ ہے، یا اللہ پاک کی خوشی اس بات میں ہے کہ اس کے بندے کفر نہ کریں، شرک نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا تم سے۔ تو یہ ہے تصور اللہ پاک کی رضامندی کا۔ کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ پاک کا ہمیں زبردستی شرک سے نہ روکنا یہی اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، یہی ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، سین زبر سا، ان قریب، یقول کہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، یا جنہوں نے شریک بنائے، لو، اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما، نہ، اشرکنا، ہم شریک بناتے، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا، ہم شریک نہ بناتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، نہ ہمارے بڑے شرک کرتے نہ ہم شرک کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو، اللہ پاک نے ابھی یہ چاہا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، اللہ پاک نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، اور کئی قوموں کو اللہ پاک نے پیغمبر اور کتابیں بھیجنے کے بعد بھی جب وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیے۔ تو کیا ابھی بھی تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے؟ ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیء، کوئی چیز بھی۔ ایک تو ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا، ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، اور دوسرا یہ کہ ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، کسی حلال چیز کو ہم حرام نہ ٹھہراتے اپنی مرضی سے، اگر اللہ چاہتا تو۔
کذالک اسی طرح، کذبا جٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے کہ یہ بات کہہ کے، یہ اپنے آپ کو غلط طریقے سے جسٹیفائی کر کے، گویا کہ یہ اللہ پاک کو جھٹلا ہی رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پاک پہ کہ اللہ پاک راضی ہے ہم سے، اور یہ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں ظالم۔ کذالک اسی طرح، کاف زبر کا طرح، مانند، لائک، ذالک یہ، کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ اور قرآن مجید میں کئی قوموں کا، کئی لوگوں کا یہ اعتراض اور یہ انتہائی کمزور قسم کی دلیل کئی قوموں کی اللہ پاک نے کئی صورتوں کے اندر بیان بھی کی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا، ذاقوا ذائقہ چکھنا، حتیٰ ذاقوا یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، حتیٰ کہ بأسن عذاب، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، اس جملے کے اندر بھی ایک دلیل چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم پہلے لوگوں، تمہارے آباء و اجداد اور تم سے پہلی قوموں کے کفر و شرک پر اگر راضی تھے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب کیوں بھیجے تھے؟ ان قوموں پہ اللہ کی طرف سے آسمان سے بڑے بڑے عذاب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کفر و شرک کریں۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل عندکم، حل کیا، عندکم تمہارے پاس، من علم کو علم ہے، علم کی تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، تو اس کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی علم یا کچھ علم۔ قل کہہ دیجیے، حل کیا، عندکم تمہارے ہاں، تمہارے پاس، من علم کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، علم کا لفظ دلیل کے لیے بھی آتا ہے، تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی آسمانی علم ہے، کوئی وحی کا علم، کوئی کسی آسمانی کتاب کی کوئی آیت، کوئی دلیل، کوئی حدیث، کسی پیغمبر کا قول، تو یا کہ تخرجو تم نکالو ہو اسے، تخرجو ہوتا تو اس کا مطلب تھا تم نکلو، تا پر زبر ہوتی، اور تا پر پیش ہے تو اس کا معنی لازم سے متعدی میں بدل گیا، نکلو کے بجائے نکالو، تو یا کہ تخرجو تم نکالو ہو اسے، لنا ہمارے لیے، یہ اصل میں تھا لام زر لی پلس نون الف نا، لام زر لی کے لیے، نون الف نا ہمارے، فتخرجوہ لنا تو تم اسے ہمارے لیے نکالو۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ یقیناً اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ تو اٹکل پچو ہے۔ ان نہیں، تتبعون تم پیروی کرتے، ان نہیں، تتبعون تم پیروی کر رہے، کیونکہ جملے میں آگے لا رہا ہے، تتبعون ان تتبعون نہیں تم پیروی کر رہے، الا الظن مگر گمان کی۔ ظن کے لفظ کے ساتھ جب انا یا انا آئے تو پھر اس کا معنی یقین ہوتا ہے، ورنہ اس کا معنی گمان، خیال، assumption، اور بطور خاص جب یہ اللہ پاک کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ عام حالات میں اس کا معنی ظن، گمان، خیال۔ ان تتبعون الا الظن تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے،
تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، کوئی حق بات نہیں ہے تمہارے سامنے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک گمان ہے جو تم نے چھوڑ دیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! جو انسان ساری زندگی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے پر اپنی ساری انرجی اور محنت لگا دے، اسے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اسے کبھی اصلاح کی توفیق نہیں ملتی۔ وَإِن، اور نہیں ہو، یہاں بھی ان کے بعد آگے اللہ آ رہا ہے، وَإِن، اور نہیں، انتم، تم، الا مگر، تخرسون، تم اٹکل دوڑاتے ہو۔ اٹکل دوڑانا، تیر تو کہ مارنا۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فا، تو، یا پھر خلاصہ کیا نکلا؟ للہ، اللہ ہی کی ہے، لام ذلی کے لیے، اللہ، اللہ، فللہ، تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ للہ جار مجرور ہے، اس کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، لیکن جب یہ شروع میں آ جائے تو اس کے اندر ہی کا معنی پیدا ہو جائے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض۔ تو للہ کا لفظ جب شروع میں آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ترجمے میں ہی کا لفظ بھی لگاتے ہیں، فللہ، یہ جملے کا شروع ہی ہے۔ کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ جملہ آگے شروع ہو رہا ہے، فللہ، پھر اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، الحجت، دلیل، حجت دلیل، الحجت دلیل، البالغۃ، پہنچی ہوئی، بالغ پہنچ جانا، پہنچ جانے والا، ابلاغ، ذرائع ابلاغ، خبر وغیرہ پہنچنا، البالغۃ، پہنچی ہوئی یعنی کامل، مضبوط، پہنچی ہوئی، گہری۔ تو کہہ دیجئے کامل دلیل صرف اللہ ہی کی ہے، مضبوط دلیل صرف اللہ ہی کی ہے، جو اللہ پاک کسی پیغمبر پہ اتار دے، کسی کتاب میں اتار دے، وہ دلیل ہوتی ہے مضبوط دلیل۔ باقی تو سارے خیالات ہوتے ہیں اور اٹکل ہوتے ہیں، ایزمپشنز ہوتی ہیں۔ الحجت البالغہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام بھی ہے، الحجت البالغہ۔ انہوں نے قرآن مجید کے اس آیت سے نام لے کے تو ایک کتاب بھی لکھ دی، الحجت البالغہ، فار ریچنگ آرگومنٹ، فار ریچنگ آرگومنٹ، ایف اے آر، فار ہوتا ہے بڑی دور تک ہٹ کرنے والی دلیل، بڑی گہری دلیل، بڑی مضبوط دلیل۔ فلو شاء، فلو، سو اگر، پھر اگر، شاء، وہ چاہتا، لام زبر لا، تو ضرور، یقیناً، ہدا، وہ ہدایت دے دیتا، وہ سیدھی راہ پر چلا دیتا، وہ شرک سے روک دیتا، کم، تمہیں، اجمعین، سب کو۔ اگر وہ چاہتا تو وہ سب کو ہی ہدایت دے دیتا، اگر وہ چاہتا تو سب لوگ ہی ایک امت ہوتے، سب لوگ ایک ہی امت ہوتے، امت توحید، توحید والی امت۔ لیکن اللہ پاک نے ایسا چاہا نہیں ہے کہ وہ زبردستی سب کو توحید سکھائے اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلم، لاؤ، شہداء، گواہ، شہید کی جمع شہداء، گواہ، کم، اپنے، ہلم شہداءکم، لاؤ اپنے گواہ، الذین یشہدون، جو گواہی دیں، جو شہادت دیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، حرم، حرام کیا ہے، کہ اللہ پاک نے حرام کی ہیں، ہذا، یہ چیزیں جنہیں تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا ہے، اور
اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ جی اگر اللہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو حرام نہ کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اپنے گواہ لاؤ جو شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو دلیل لاؤ نا۔ اللہ کے ہاں تو بات دلیل سے ہوتی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، فَإِن پھر اگر شاہدو وہ شہادت دے دیں، بالفرض وہ اپنے غلط کام کو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جسٹیفائی کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر وہ کوئی جھوٹے گواہ کھڑے کر بھی لیں اپنے اندر سے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں، سمجھ لیجئے، فَإِن تو اگر شاہدو وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ پس آپ گواہی مت دیں، آپ شہادت نہ دیں، معہم ان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی افراد ایسے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے بھی دینا کہ اللہ پاک نے فلاں فلاں جانور کا دودھ، گوشت اور اس کی سواری وغیرہ جو انہوں نے حرام کیے ہوئے وہ حرام کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی یہ شہادت دے دے تو سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹی شہادت ہی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی جگہ بھی ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ تو یہ یقیناً شہادت جھوٹی شہادت ہوگی، لہٰذا آپ ایسی شہادت ہرگز نہ دیجیے گا، آپ ان کی ہاں میں ہاں ہرگز نہ ملائیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کیجیے، اہواء خواہشات کی، ہوا ان کی جمع اہوا، خواہشات، ہوائے نفس، نفسانی خواہشات۔ وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کیجیے، اہواء خواہشات کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بھی کو آیاتنا ہماری آیات، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وَلَا تَتَّبِعْ اہواء الذین کذبوا بآیاتنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات تو کچھ اور کہہ رہی تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا لیا، تو یہ جھٹلایا، یہ جھٹلانے کے مترادف ہی ہوا۔ والذین اور جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت بازر بھی پر، الآخرت آخرت پریپوزیشن ہے، بازر بھی حرف جر، والذین لا یؤمنون بالآخرت اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، عدل برابری ہوتی ہے نا، یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں کہ اللہ اور اس کے شریکوں کو برابر برابر کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا تعلق اصل میں وَلَا تَتَّبِعْ کے ساتھ ہے، اور مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجئے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک، اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید کو اور راہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے شیطانی مغالطوں سے اور ایسی کنفیوژن سے اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ صراط مستقیم کو پہچاننے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔